अस्सलाम नाज़रीन, क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप जी। आज हम मौजूद हैं अपने हल्के 148 में, जिसमें हम पीटीआई की कैंडिडेट सभा दीवान से बातचीत करेंगे कि उनकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं और क्या मज़ीद वो इन चीज़ों को अपनी पीटीआई की सीट निकालने के लिए क्या करेंगे। जी मैम, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी मैडम, क्या हाल चाल है, कैसे हैं? जी अल्लाह का एहसान, अल्लाह का करम। मैडम, पहले तो आपको बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें टाइम दिया। और इस हल्के में आप जानती हैं कि नून लीग का घर, उस हल्के में इमरान खान ने आप पे भरोसा किया और भरोसे के साथ साथ ये उम्मीद दी आपको कि आप अगर इस सीट को जब निकालेंगी तो उम्मीद है, और लोग भी इस चीज़ को समझते हैं, आवाम बिल्कुल समझती है कि वो इस चीज़ को फॉलोअप करेंगे ताकि इमरान खान की पार्टी को मज़ीद मौका मिले। पहले का सवाल मेरा आपसे ये है कि आपकी क्या स्ट्रेटजीज़ हैं नून लीग के ख़िलाफ़, क्योंकि नून लीग का ये मज़ीद बहुत स्ट्रॉन्ग और एक अर्सा दराज से ये हल्का रह चुका है। उस हल्के में आप कैंडिडेट हैं, पहली खातून कैंडिडेट, क्या आपकी स्टडीज़ हैं कि इस इलेक्शन को आप निकाल सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या नअबुदु व इय्याका नस्तईन। रब्बिल इज़्ज़त, हम तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से मदद चाहते हैं। देखिए जी, आपने मुझसे ये जो क्वेश्चन किया है ना, कल मैंने रैली निकाली और माशाल्लाह बहुत मेरी स्ट्रॉन्ग रैली थी, तो वो शायद आप लोगों ने भी कैप्चर किया हो। बहुत अच्छी रैली थी मेरी और लोगों का एतमाद, अपने घर से लोगों ने फूल फेंके। और जो मुझे नहीं लगता, आपने कहा ये नून लीग का गढ़ है, मगर मुझे नहीं लगता ये नून लीग का गढ़ है, क्योंकि जब कल जो लोगों ने मुझे प्यार और जो एतमाद दिया है ना, उससे माशाल्लाह मुझे बहुत उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला मैं ये सीट ज़रूर निकालूंगी। और स्ट्रेटजी की जो बात है, वो आप जो बात करते हैं, मेरा ताल्लुक सियासी घराने से है। मेरे वालिद साहब भी सियासत में कदम रखते थे जब हम छोटे थे। फिर मेरी शादी हुई तो दीवान साहब जो थे वो सियासतदान हैं, आपको पता है उनका। और वो माशाल्लाह उनके साथ रह रह के मैं भी सियासतदान हूँ, तो वो माशाल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि मुझे कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं आ रही, क्योंकि हमने रूल के बगैर तो कोई काम करना नहीं था। तो रूल में चल के जो लोगों से घर घर जाते हैं, वोट मांगते हैं बस। और मेरे ख्याल में मैं उनको ये भी नहीं कहती कि मैं ये सड़क बनवा दूँगी, ये गली बनवा दूँगी, ये कर दूँगी, मगर मुझे आवाम का प्यार, जब मैं जाती हूँ किसी के घर तो बुज़ुर्ग सर पे प्यार देते हैं, बड़ी अच्छी तरह गुफ्तगू करते हैं। और यंग जो बॉयज़ हैं वो नारे लगाते हैं कि इंशाल्लाह ताला हम पीटीआई के साथ हैं। मुझे ये बहुत तावन है आवाम का कि आवाम मेरे साथ है। बहुत शुक्रिया। मेरा बचकाना सवाल है कि नून लीग के बारे में एक बहुत मशहूर डायलॉग है कि ब्रांडी नून लीग, तो मेरा दिल भी कहता है कि वोट पीटीआई। इस बारे में कहना था, जिस तरह आपने शब्दों का जिक्र किया, इस बारे में थोड़ा सा मैं चाहता हूँ कि थोड़ा सा ना हमारा सीरियस माहौल ना हो, हम थोड़ा सा फनी में रखें ताकि लोग इस बात को समझें। थैंक यू। मुझे लगता है ऐसे ही होगा, बिरयानी नून लीग की होगी और वोट पीटीआई का होगा। आवाम जो है वो गम और गुस्सा उनके अंदर बहुत है। ये जो आवाम को दबाते हैं या ये जो लोगों को बदनाम करते हैं कि ये पैसे लेके वोट देते हैं, इस वजह से आवाम में बहुत गम और गुस्सा है। और इमरान खान के साथ आवाम का प्यार भी बहुत है और आवाम जो है वो गुस्से में भरी बैठी है। बस इसी इंतज़ार में कि हमें मौका दें, आप बिरयानी तो जरूर खाएँगे, हम उनकी वोट भी डालेंगे पीटीआई को। अच्छा, इसमें दूसरा है कि आपसे लोगों को ना तो सड़कों की उम्मीद है, ना ही अच्छे मंशूर की उम्मीद है, आपसे लोगों को, बल्कि रियासत को इस चीज़ की उम्मीद है कि आप लोगों को एजुकेट करेंगे। और मेरे मुताबिक कल जो आपने रैली निकाली, मैं उसका जिक्र करना चाहूँगा। आपने रैली निकाली डीसीओ की इजाज़त से, आपने अपने लॉयर्स खड़े किए और लॉयर्स ने आपको मुकम्मल हाई कोर्ट से या सेशन कोर्ट से, और मेरे मुताबिक मेरे पास वो प्लेटफॉर्म पे दिखाऊंगा कि मैं ऑनलाइन के ऊपर, कि आपको डीसी ने इजाज़त भी दी। उसके बावजूद आपको पुलिस ने रोका और मैंने नेट पे देख रहा था कि आपके कुछ 50 से 60 बंदे, तो 2-3 गाड़ियाँ भी डैमेज हुई। जी मैं आपको बताती हूँ, डैमेज भी हुई और तकरीबन 35 बंदों को डैमेज भी हुई और 30-35 बंदों को इन्होंने पकड़ लिया। और हमारा जो जिस डाले के ऊपर मैंने खड़े होना था, वो डाला भी इन्होंने रख लिया। वो फिर काफ़ी थानों में मुझे पता किया तो कहीं पता नहीं चल रहा था कि ये थाना जो शादबाग में इस साइड पे आता है, चौक इधर नाम का चौकी जो इधर आती है, वहाँ पे पता चला। फिर रात को हमारे वकील के, लॉयर्स के अपना वो, क्योंकि हम, आपको पता है इमरान खान की पार्टी जो है एक तंजीम है और इसमें ये नहीं है कि आप ना बदतमीज़ी करें या शोरगुल करें या इस तरह की पॉजिटिव आप काम करें इस पार्टी में। तो इमरान खान साहब ने हमें हमेशा एजुकेट किया है इस मामले में कि आप लोगों ने कानून नहीं तोड़ना, लॉ ऑफ कानून की उसकी पाबंदी करनी है लॉ की। तो ये तो मैंने, जब कल मुझे पुलिस ने रोका है, मैं खुद आई थी उस वक्त, उससे पहले ये हमारे बंदों को ले जा चुकी थी।
اور پھر جب میں آئی ہوں تو انہوں نے دونوں سائڈوں سے ہمارے وہ بند کر دیے راستے، دونوں، ایک سائڈ پہ بھی گاڑیاں کھڑی کر دی اور دوسری سائڈ پہ بھی کھڑی کر دی. اور دوسرا آپ کی توسط سے یہ بتانا چاہوں گی کہ ایک جو اپوزیشن میں ایک آدمی کھڑا ہے، پھول نام ہے اس کا، نام آئی تھنک اس کا پھول ہے نشان، تو وہ نا پولیس کے ساتھ تھا. بیسک وہ پولیس کو بتا رہا تھا ہمارے ہال کا کہ یہاں پہ ان کا آفس ہے اور یہ معاملات ہیں. اور انہوں نے بڑی کوشش کی. پھر میں نے کہا کہ میں نے ریلی ہر صورت نکالی. سب سے آگے میں نے اپنے پوتے کو رکھا، پوتی کو رکھا، نواسی کو رکھا، اور میری بھتیجی بھی تھی چھوٹی، اس کو آگے رکھا. پھر پیچھے میں، میری بیٹی، دیوان صاحب کی سسٹرز، یہ سارے ہم پھر ریلی لے کے نکلے. نوجوانوں کو میں نے پیچھے رکھا کیونکہ میں چاہتی تھی کہ میں خود لیڈ کروں، اور اگر کوئی پریشانی ہوتی ہے تو اس کو میں دیکھوں، میں اپنے کارکنوں کو تکلیف نہیں پہنچانا. جی ناظرین، میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا کہ ابھی آپ نے خاتون کا ذکر کیا، کہ خاتونوں کا ذکر کیا. اچھا، اس میں یہ بتائیں جو ہم نے نیٹ پہ دیکھا ہے آپ کے ساتھ بہت زیادہ خاتونیں تھیں، فرنٹ پہ بھی بیک اینڈ پہ بھی. کم از کم جو مجھے آئیڈیا لگتا ہے اس سے کم از کم 150 کے قریب آپ کے گھر کی خاتونیں تھیں، جس میں آپ کی بھاجیاں، بھتیجیاں، خالہ ہیں، چاچیاں. آپ اس کے بارے میں بتائیں کہ عمران خان کی پارٹی سے اتنا پیار کہ بچیوں سے لے کے بوڑھیوں تک تمام بچیاں آئی ہیں وہاں. جی اس بات پہ روشن ہے. جی میں اس بات پہ یہ بات کہنا چاہوں گی آپ کو کہ میرے بھائی اور میرے بھائیوں پہ بھی انہوں نے پرچے کیے ہوئے ہیں، اور ہماری فیملی کے جی میں اور میری نا سو پھر ہم نے سب نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ جب عمران خان نے ایک عورت کو اس ٹکٹ دی ہے تو پھر باقی عورتیں بھی مل کر مقابلہ کریں، مردوں کی طرح شانہ بشانہ چلیں. تو دوسرا سوال یہ تھا، ابھی آپ نے ذکر بھی کر دیا، میرا نیکسٹ کویشچن یہی تھا کہ آپ کے والد صاحب کو سنا کہ ہسپتال میں جا میں انہوں نے 4 دن رکھا ہے، کافی جدوجہد کا آن لائن بیان بھی آیا، 4 سے 5 دن انہوں نے رکھا. تو وہ مجھے بتائیں کہ والد صاحب ماشاء اللہ آپ کی کتنی ایج کے ہیں؟ جی میرے والد صاحب 80 سال کے ہیں، 80 سال کے ہیں اور کمزور بھی ہیں وہ نا. تو انہوں نے یہ رات کو انہوں نے 4 بجے سحری کے ٹائم پہ چھاپا ڈالا ہے، اور آئی تھنک ان کے 40 to 50% تھے پولیس میں. جی پولیس مین جو یہ لے کے آئے ہیں، اور انہوں نے پورا گھر اوپر نیچے بستر اٹھا دیے، الماریوں میں سے چیزیں نکال کے پھینکی، گنڈا گردی، ہلڑ بازی خوب انہوں نے کی ہے. اور میرے بھائی تو جیسے تیسے، اول تو وہ گھر پہ تھے ہی نہیں، تو چھوٹے بچے تھے ہمارے، ان کو بھی ہم نے غائب کر دیا. تو والد صاحب میرے تھے، انہوں نے کہا والد صاحب کو جی آپ چلیں، اور انہوں نے یہاں تک کہا کہ میری بھابھی جو تھی ان کو کہا کہ ان کو لے کے چلیں، میری بھابھی کو انہوں نے کہا کہ لے کر چلیں. تو میرے والد صاحب نے کہا کہ نہیں، پہلے تم مجھے گولی مار پھر میری بہو کی بات کریں. تو پھر انہوں نے کہا جی چلیں پھر آپ چلیں. میرے والد صاحب کو لے گئے اور پھر ساری رات ان کو گاڑی میں گھمایا ان کو، اور پھر کہتے ہیں کہ مجھے کسی فارم ہاؤس پہ لے گئے ٹھنڈی جگہ پہ، تو جا کے وہاں پہ زمین پہ بٹھا دیا. اور پھر کہتے ہیں کہ وہ فارم کا جو چوکی دار تھا اس کو کوئی خدا کا خوف آیا، اس نے اپنا بستر مجھے دیا اور خود وہ آگ جلا کے تو بیٹھ گیا. اور کہتے ہیں 24 گھنٹوں کے بعد انہوں نے ان کو کچھ کھانے کو دیا میرے والد صاحب کو نا. تو خیر شکر اللہ کا کہ اب وہ گھر آ گئے ہیں، اللہ کا یہ بھی بڑا کرم ہے. نہ چھوڑتے تو بڑی مشکل تھی ہمارے لیے نا. تو وہ اسی وجہ سے میں بار بار میں کر رہی تھی، اسپیچز بھی کر رہی تھی اور بتا بھی رہی تھی کہ میرے والد صاحب کو چھوڑ دیں. میرے والد ایون کہ جب ہم نے سارا کام کلیئر کروا لیا تو وہ جو پھول والا ہے وہ کہتا جی میں نے ان کے والد صاحب کو بازیاب کروایا. کام کر کے والد صاحب کے معاملات ہم نے دیکھے. ایک سوال کرنا چاہوں تھوڑا سا فنی کہ اپنا پی ٹی نون لیگ کے PMLN صاحب ہمیشہ کھانا کھلا رہے ہیں. میں بھی وہاں پہ جاتا ہوں، کبھی کرتا ہوں میری ٹیم کے ساتھ، سب کو کھانا کھلاتے ہیں. میں نے کل نوٹ بڑا ہماری ٹیم نے کیا آپ کے ساتھ کہ کسی نے کسی کو کوئی ڈبے نہیں دی، کوئی جوس وغیرہ نہیں دی. میں خود وہاں پہ کھڑے ہو کے آپ کو لائیو کوریج کرتا ہوں، یہی آپ کی اجازت سے کہا تھا. تو میں نے دیکھا کہ وہاں پہ تو ایسی کوئی چیز ہی نہیں، کوئی بادام، کوئی گیڑی، کوئی خستہ، کچھ بھی نہیں تھا. تو اتنی عوام اپنا پی ٹی اے عمران خان کے ساتھ کیسے نکل گئی مجھے یہ بتائیں. اس کے بعد بھی شاید آپ نے اس کو ان کو کچھ نہیں دیا. جی میں یہی آپ کو بتانے لگی ہوں کہ ہمارے جب یعنی صبح ہم نے ریلی شروع کی ہے 1 سوا 1 بجے، تو تقریباً 4 بجے 5 بجے ظاہر ہے سب انسان باڈی جس میں اتنی توانائی نہیں ہوتی. میں نے وہاں دیکھا کہ لوگ وہاں پہ فروٹس خرید کے تو گاڑیوں میں لوگوں کو دے رہے تھے، کینو پکڑ کے لوگوں کو دے رہے. پیٹ میں نے دیکھے پانی کی بوتلوں کے لوگ دکانوں سے لے کے اور پھینک رہے تھے لوگوں میں بانٹ رہے تھے. وہ جیسے آپ دیکھ لیں اہل دشی کے جو نظر و نیاز وہ حساب تھا کہ لوگ خود لوگوں کو چیزیں دے رہے تھے. یہ دیکھیں آپ سے میں اسامہ صاحب یہ بات کرنا چاہتی ہوں کہ
عمران خان کا جو ویژن ہے نا یہ لوگوں کے دلوں میں گھر کر گیا ہے، بالکل اور یہ ویژن ہی ہے جو روٹی کی پرواہ نہیں کرتا اور وہ آزادی مانگتا. جی بالکل، اس بات کو تو ہم کہنا چاہیے کہ عمران خان ان شاء اللہ لگتا ہے جی جیتے گا. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ کے حکم سے. اچھا، میں تھوڑا سا آپ سے ایک سخت ہارڈ سوال کرنا چاہوں گا، اور سوال یہ ہے کہ ایک خاتون کھڑی ہے مشتبہ شجاع الرحمان صاحب کے خلاف، تو جو یہاں سے میرے خیال سے تیسری باری ٹکٹ لے رہے ہیں اور جیتیں گے، جو ان کی پوزیشن بن رہی ہے جو جیتنے کی پی ایم ایل این کی طرف سے، اس بارے میں کیا خیال آپ کا میاں مشتبہ شجاع الرحمان صاحب کے؟ جی 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 میں شجاع الرحمان کے بارے میں تو کبھی ان کو ملی نہیں، مگر جو لوگوں کے ان کے بارے میں انالیسز ہیں وہ یہ ہیں کہ وہ تو کسی کو ہاتھ نہیں ملاتے. تو جب آپ ایک عوام میں نکلتے ہیں تو مجھے نہیں لگتا عوام میں اس طرح کے کوئی شخص مقبول ہوگا. تو دوسرا میں بھی یہ دیکھتی ہوں کہ میرا مقابلہ بیسک پی ایم ایل این سے. آپ سے میرا یہ سوال، آپ اپنے الیکشن کے لیے مزید اس کو بوسٹ اپ کرنے کے لیے، لوگوں سے پیار لینے کے لیے ووٹ کی سینس میں آپ کی کیا اسٹریٹجیز ہیں تاکہ آپ کی پارٹی اس مقام پہ جیتے؟ دیکھیے جی، سب سے پہلے تو ہمارے جو خان صاحب کا جو ہمیں آرڈر ہے نا، وہ آرڈر یہ ہے کہ رول آف لا میں رہ کے ہم نے ہر کام کرنا ہے. رول آف لا سے باہر نہیں جانا. ہم نے جو تقاضے ہیں نا قانون کے، اس کو ہر صورت ہم نے پورا کرنا ہے. قانون کے تقاضوں میں رہتے ہوئے جو بھی ہم سے اپنے لیے، اپنے ملک کے لیے، اپنی اس کام کے لیے جو بھی ہم بہتر سے بہتر کر سکیں گے وہ ہم ان شاء اللہ تعالیٰ ضرور کریں گے. اس کے لیے چاہے ہمیں لوگوں کو ڈور ٹو ڈور جانا پڑے، ملنا پڑے، دن رات ایک کرنی پڑے، وہ میں ضرور کروں گی ان شاء اللہ تعالیٰ. جی ناظرین، اب ہم ان سے اجازت چاہیں گے. جس سبا دیوان جنہوں نے ہمیں اتنا ٹائم دیا، ہم اس کو مزید آگے لے کے چلتے ہیں، لیکن ان کے پاس کمپین کا ٹائم بہت زیادہ ہے، بہت کم ہے، سوری، ہمارے پاس بہت زیادہ ہے. ہم ان سے پھر ان شاء اللہ رابطہ کریں گے اور سب کو ایک پیغام دینا چاہیں گے جو آپ آئی تھنک سو ووٹنگ کے لیے. جی جی ضرور. جی میں اپنے حلقے کی عوام کو اور پورے پاکستان کی عوام کو یہ میسج دینا چاہوں گی کہ 8 فروری کو زندگی میں کھانا پینا، ملنا جلنا، شادی بیاہ سب چلتے رہیں گے، مگر یہ 8 فروری جو ہے یہ آپ کو اپنی تقدیر بدلنے کا موقع دے رہی ہے. اور آپ لوگوں نے ضرور اپنے گھروں سے نکلنا ہے. جس بھی پارٹی سے ہیں آپ لوگوں کا جس پارٹی سے نظریہ ملتا ہے آپ لوگوں نے ضرور نکلنا ہے اور ضرور ووٹ کرنا ہے. اور جو ہمارے ووٹر ہیں ان سے میری التماس ہے، درخواست ہے کہ آپ لوگوں نے بھی ضرور نکلنا ہے اور پی ٹی آئی کو ووٹ دینا ہے تاکہ ہم خان صاحب کی رہائی کے لیے کام کر سکیں. بہت شکریہ. السلام علیکم.